ایک جو غزوہ ہوا جس کو غزوہ بنو نذیر کہا جاتا ہے، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ مدینہ میں 3 یہودی قبائل رہا کرتے تھے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ تو یہ 3 قبیلے یہود کے تھے۔ اوس اور خزرج 2 مشرکین قبیلے تھے، ان میں کی اکثریت اسلام لا چکی تھی، کچھ منافقین تھے۔ 3 یہودی قبیلے جو تھے اس میں سے جو ہے ان کے ساتھ ایک جو ہے جھڑپ ہوئی یا ایک ان سے جو ہے بات ہوئی، وہ تھی غزوہ بنی نذیر جس کو کہا جاتا ہے۔ یہ اصل میں بنو قینقاع کی جو جلاوطنی کی گئی، جو کعب بن اشرف کے قتل کے تعلق سے بات آئی تھی آپ لوگوں کے سامنے کہ ان کو جلاوطن کر دیا گیا تھا، مطلب ان 2 قبیلوں میں سے 3 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ یعنی جو بنو قینقاع تھا، ان کو جو ہے وہاں سے جو ہے ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو دوسرے یہود کے قبائل تھے یہ دل ہی دل جو ہے کوفت محسوس کرنے لگے، اور اس کے بعد کہیں نہ کہیں دل میں ان کے اندر جو ہے دشمنی جاگ رہی تھی۔ اتنے میں ایک واقعہ یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ یہودیوں کے اس قبیلے سے جو ہے آپ نے ملاقات کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت علی اور کچھ صحابہ کو لے کر ایک جماعت کے ساتھ وہاں پر پہنچے۔ دراصل یہ جو ہے مسلمان کی طرف سے ایک شخص کا جو قتل ہو گیا تھا اس کی اعانت کے تعلق سے، اس کی دید کے تعلق سے بات چیت کرنے کے لیے گئے تھے، اور وہ غلطی سے بائی مسٹیک جو ہے مارے گئے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پر پہنچے جو ہے بنی نذیر کے پاس، تو یہاں پر یہ لوگوں نے آپ کا ویلکم کیا، یہودیوں نے ویلکم کرنے کے بعد جو ہے انہوں نے آپ کو بٹھایا اور کہا کہ ہم اس معاملے میں آپ سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مقام پر انہوں نے بٹھا دیا، پیچھے جانے کے بعد انہوں نے ایک چال چلی کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے، اور وہاں پر وہ ایک دوسرے سے گفتگو کرنے لگے۔ تو اتنے میں انہوں نے جب قتل کی سازش کی تو ایک بدبخت یہودی عمرو بن جہاش، اس نے کہا کہ یہ کام میں کروں گا، ایک پتھر کی چکی ہم لائیں گے اور اوپر سے چھوڑ دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ یہ باتیں جب چل رہی تھی تو ان میں ایک شخص موجود تھا سلام بن مشکم، اس نے کہا کہ یہ جو ہے آپ کی تجویز، مطلب اپنے ہی ساتھیوں کو یہودیوں کو کہنے لگا یہ بڑی بری تجویز ہے، اور واللہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کر کے تم لوگ نقصان میں رہو گے اور گھاٹے میں رہو گے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی ہم تصدیق کرتے ہیں، ہم ایمان نہیں لائے لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ سچے ہیں اور غیب کی مدد ان کے پاس آتی ہے اور ان کو یہ خبر ضرور پہنچ جائیں گی۔ اور بالکل اس کا اندازہ بالکل صحیح تھا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے نکل جائیے، یہ لوگ آپ کو قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے، بہت تیزی سے، جیسے کہ انسان جھٹ سے اٹھتا ہے نا، آپ اٹھے اور چلنا شروع کر دیا۔ حضرت عمر، حضرت علی، دیگر صحابہ ایک دم شوق ہو گئے کہ اللہ کے رسول کیا ہوا، ابھی تو کہا تھا کہ بات کرنے کے لیے ہم بیٹھیں گے، بات ہوں گی، اور اچانک اٹھ کے آپ نے چلنا شروع کر دیا۔ تو تمام صحابہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، آپ نے کسی سے بات نہیں کی، اور ایک بہت دور فاصلے پر جب مدینے کے راستے پہ آپ جو مدینے کی طرف آپ شہر کی طرف نکل گئے تو آپ نے پھر حضرت عمر، حضرت علی وغیرہ سے بتایا کہ یہ لوگوں کا جو ہے یہ معاملہ تھا اور یہ لوگوں نے ایسی چال چلی تھی اور اللہ رب العزت نے مجھے اس سے آگاہ کر دیا۔ تو صحابہ نے کہا کہ انہوں نے تو بہت بری تجویز کی، اس کا تو بدلہ ان کو دیا جائے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے، اور مدینہ پہنچنے کے بعد ایک شخص تھے جو بنو نذیر میں کافی ان کا آنا جانا تھا، ایک سفیر کی طرح کام کرتے تھے، ان کا نام تھا محمد بن مسلمہ بن نذیر۔ ان سے کہا کہ آپ جائیے اور ان سے کہیے کہ انہوں نے جو ہے اپنا عہد توڑا ہے، اب انہیں مدینہ چھوڑنا پڑے گا، اور انہیں 10 دن کی مہلت دی جاتی ہے۔ 10 دن میں اگر یہ یہود مدینہ نہیں چھوڑتے ہیں، یثرب کا علاقہ نہیں چھوڑتے ہیں، تو ان سب کو قتل کیا جائے گا۔ یہ جاتے ہیں اور ان قبیلوں کے سرداروں سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج یہ تھا کہ آپ لوگوں نے دغا بازی کی، آپ نے اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی، لہٰذا آپ کو حق نہیں بنتا کہ آپ یہاں پر رہے، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے کہ امن اور پیار کے ساتھ یہ قبیلہ یہاں پر رہے،
لیکن چونکہ آپ نے دغابازی کی، آپ نے وعدے کو توڑا، اس لیے آپ کو ملک بدر کیا جائے گا۔ اور یہ کسی بھی قوم کی اور کسی بھی حکومت کی، کسی بھی کنٹری کی پالیسی ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص انفرادی طور پر یا ایک جماعت، مطلب پوری کمیونٹی مل کر حکومت کے خلاف اگر کوئی پیترا چلتی ہے تو سب کے اگینسٹ میں ایکشن لیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف یہ مسلمانوں نے کیا، یہ ہر قوم کا یہی طریقہ ہے، اسلام سے پہلے بھی تھا اور بعد میں آج تک اسی کو جو ہے لوگ فالو کرتے ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں اس چیز کو کہ ملک کے خلاف جانا مطلب ایک بہت بڑی دغابازی کہلائی جاتی ہے۔ اگر وہ ملٹری میں بھی ہے تو اس کا کورٹ مارشل کیا جاتا ہے، اگر عام انسان بھی ہے تو اس پر جو ہے قلمیں لگائی جاتی ہیں، اس پر جو ایکشن لیا جاتا ہے۔ کوئی کمیونٹی اگر ایسا کرتی ہے تو اس کے خلاف بھی ایکشن لیا جاتا ہے۔ یہ ہر دور میں ایسا رہا، تو بس قانونی طور پر اللہ کے رسول نے بھی وہی کیا۔